الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب سے ہم نے آسمان و زمین کو بنایا ہم نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے وضاحت فرما دی کہ ایک حرمت والا مہینہ رجب کا ہے اور 3 مہینے لگاتار ہیں، یعنی ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم ہے۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں کرنا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اپنے اوپر ظلم عام مہینوں میں بھی منع نہیں کرنا چاہیے، لیکن بالخصوص ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اپنے اوپر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا ان 4 مہینوں کی حرمت ویسے کی ویسی ہی ہے جیسا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھی، جیسا کہ اسلام کے اوائل میں تھی؟ جی بالکل، ان کی حرمت، ان کی عظمت، ان کا فضل قیامت کی دیواروں تلک ویسے کا ویسا ہی ہے۔ ہمیں ان مہینوں میں بالخصوص ظلم سے منع کیا گیا ہے۔ تو کیا ان مہینوں میں ظلم کرنے سے، زیادتی کرنے سے اس کا جو گناہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے؟ نہیں، نیکی کا ثواب بھی اتنا ہی رہتا ہے، بلکہ نیکی کا ثواب تو عام حالات کے اندر بھی بڑھ جاتا ہے انسان کی نیت کے حوالے سے اور انسان کے اس عمل کو خوبصورت سے خوبصورت کرنے کے حوالے سے۔ تو ان مہینوں کے اندر بھی اگر وہ نیکی کرے گا، جس نیت سے کرے گا، اس کا اجر و ثواب بڑھا دیا جائے گا۔ لیکن ان مہینوں میں اگر وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ حرمت والے مہینوں میں ظلم کرنے کی وجہ سے ان کا گناہ جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے، کیونکہ جو گناہ ہوتا ہے نا وہ کیفیت کے اندر بڑھایا جاتا ہے، تعداد کے اندر نہیں بڑھایا جاتا۔ نیکی تعداد کے اندر بڑھائی جاتی ہے، جیسا کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے تعداد بڑھ جاتی ہے، بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے تعداد بڑھ جاتی ہے، اسی طرح جو ہے وہ لیلۃ القدر میں نیکی کرنے سے تعداد بڑھ جاتی ہے، رمضان میں نیکیاں کرنے سے تعداد بڑھ جاتی ہے۔ لیکن گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا اجر ایک ہی ملتا ہے لیکن اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ عام دن کے اندر گناہ کرو تو اس کی کیفیت اور ہے، اس کا گناہ اور ملے گا، لیکن ان حرمت والے مہینوں میں اگر گناہ کیا جائے گا اس کا جو گناہ ہے، اس کا جو رزلٹ ہے وہ اور صورت کے اندر ملے گا۔